الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں والدین اور اعزاء و اقربا سے حسن سلوک کا حکم زیر بحث ہے۔ اس میں کچھ مزید تفصیلات ہیں، اب ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پڑوسی، مسافر اور غلام، یعنی پہلے والدین، پھر قریبی عزیز، اور اس کے بعد اب پڑوسی، مسافر اور غلام۔ اس کے بعد پڑوسی، مسافر اور غلام کا ذکر ہے، یعنی جن آیات کو یہاں موضوع بنایا گیا ہے اور جس طرح کے اس کتاب کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں سے وہ مقام منتخب کیا جاتا ہے جو اصلاً اس مضمون کو بیان کرتا ہے، اور پھر باقی جگہوں سے اس کی تفصیلات یا توضیحات متعلق کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پڑوسی، مسافر اور غلام کا ذکر ہے، اور ان سے بھی اسی حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اعزاء اقربا کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کو بھی انہی کے تحت رکھا گیا ہے۔ انہی کے تحت رکھا گیا ہے، اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ تدریج ہے، درجہ بدرجہ سب کا حق ہے، لیکن جو حق ان کا ہے یعنی حسن سلوک، وہی حق ان کا ہے۔ اس کے بعد پڑوسی، مسافر اور غلام کا ذکر ہے، اور ان سے بھی اسی حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس وقت غلام کی جگہ خادم رکھا جا سکتا ہے۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ خدام ہوتے ہیں، اسی طرح جو کاروباری ادارے بنتے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ اسی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس وقت غلامی تھی، چنانچہ غلاموں کو موضوع بنایا گیا۔ معاف کیجیے۔ تمدن کی تبدیلی کے باوجود مسافر تو اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ضرورت مند ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگرچہ اب سفر کی نوعیتیں بہت تبدیل ہو گئیں، اس طرح کے مسافر اب نہیں ہوتے جیسے کسی زمانے میں یا قبائلی تمدن میں ہوتے تھے، جب لوگ دور دراز کے سفر پیدل کرتے تھے یا گھوڑوں پر، اونٹوں پر کرتے تھے یا قافلوں کی صورت میں کرتے تھے، تو بڑی مصیبتیں، بڑی مشکلات پیش آ جاتی تھی وہاں۔ اب ظاہر ہے کہ نئے ذرائع پیدا ہو گئے، اور مواصلات کے ان نئے ذرائع نے سفر کو بہت کچھ آسان کر دیا ہے، تاہم اب بھی کوئی ضرورت مند مسافر سامنے آ جاتا ہے، شہروں میں بھی آ جاتا ہے، دیہات میں بھی آ جاتا ہے۔ تمدن کی تبدیلی کے باوجود مسافر تو اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ضرورت مند ہو جاتے ہیں، لیکن غلامی اس زمانے میں ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چیز خاتمے کو پہنچ گئی۔ اسلام نے جو اقدامات اسے ختم کرنے کے لیے کیے، ان کی تفصیلات ہم نے اس کتاب میں قانون معاشرت کے زیر عنوان بیان کر دی۔ یعنی غلامی کو کس طرح ختم کیا گیا، اس میں ابتدائی اقدامات کیا تھے، پھر آخری اقدامات کیا ہوئے، ان سب کی تفصیلات اس کتاب میں قانون معاشرت کے زیر عنوان بیان ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانون کا مسئلہ ہے، اور وہ اس حصے میں زیر بحث آئے گا جہاں قانون زیر بحث ہے یا شریعت زیر بحث ہے۔ یہ باب اخلاقیات کا باب ہے، یعنی جو کچھ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، ہماری ضرورتیں، ہماری احتیاجات، ہمارے روابط پیدا کرتی ہیں، ان میں ہمیں کن اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ پڑوسی کے بارے میں البتہ قرآن کا تصور مذہب و اخلاق کی تاریخ میں ایک بالکل ہی منفرد تصور ہے۔ یعنی مسافروں کے بارے میں نے عرض کر دیا
کہ اگرچہ اب بہت کچھ سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں لیکن کہیں کہیں ضرورت مند مسافر پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں اب بھی لوگوں کو اس طرح کے مسائل سے دوچار ہو جانا پڑتا ہے۔ دور دراز کی بعض جگہیں وہ بھی یہ مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں۔ ابھی بھی بہت سی بستیاں، بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جس میں لوگ انہی ذرائع کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں جو قدیم زمانے میں ہوتے تھے۔ ایسا ہی معاملہ کسی حادثے کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ بڑی سڑکوں پر، صحراؤں میں، لمبے لمبے راستوں میں بعض موقعوں پر لوگ کہیں ان کا پیٹرول ختم ہو گیا، کہیں کوئی اور صورت پیدا ہو گئی تو محتاج ہو جاتے ہیں کسی کی مدد کے۔ تو قرآن مجید نے اس زمانے کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر خاص طور پر مسافر کا ذکر کیا اور غلام کا ذکر کیا۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ غلام ختم کر دیے جائیں، غلامی ایک ادارے کی حیثیت سے ختم کر دی جائے، اس کے لیے جو ہدایات دی گئیں، جو اقدامات کیے گئے، وہ اس باب کا موضوع نہیں ہے، وہ قانون معاشرت میں زیر بحث آئیں گے۔ یہاں یہ بات مقصود ہے کہ جو کچھ موجود ہے اس میں ہمیں کن اخلاقی رویوں پر قائم رہنا ہے، وہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ مسافر ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، پڑوسی ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، اگر کوئی خدام ہے، غلام ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ پڑوسی کے بارے میں البتہ قرآن کا تصور مذہب و اخلاق کی تاریخ میں ایک بالکل ہی منفرد تصور ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پڑوسی وہ ہے جس کا مکان آپ کے مکان سے ملا ہوا یا اس کے قریب ہے۔ یعنی پڑوسی کا لفظ صرف آپ کے ساتھ والے گھر ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر محلے میں، علاقے میں جن لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے سب پڑوسی ہیں۔ یعنی یہ ایک جامع تعبیر ہے، جس کا مکان آپ کے مکان سے ملا ہوا یا اس کے قریب ہے۔ لیکن قرآن نے بتایا ہے کہ پڑوسی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو ایک عام تعبیر ہے، پڑوسی کا لفظ بولیں گے تو ہماری اردو میں بھی آدمی سمجھ لے گا، یہ بتائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے تو اس کا بھی کچھ تصور آ جائے گا۔ جب قرآن مجید نے کچھ الفاظ استعمال کیے تو عربوں کے ہاں بھی یہ تصور موجود تھا، لیکن قرآن نے اس کی وضاحت کی، اس میں ایک وسعت پیدا کی اور یہ کہا کہ پڑوسی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو پڑوسی بھی ہے اور قرابت مند بھی۔ ظاہر ہے کہ لوگ قریب قریب دیہات میں رہتے ہیں، آپ کے اعزاء اقربا میں سے لوگ آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں یا محلے میں رہتے ہیں۔ اس وقت بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عزیز، ان کے اقربا قریب کی بستیوں میں آ جائیں، تو ایک قسم یہ پیدا ہوتی ہے کہ پڑوسی بھی ہیں، یعنی محلے دار بھی ہیں، اس جگہ پر بھی رہتے ہیں، اس گلی میں بھی رہتے ہیں یا ساتھ مکان ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ قرابت مند بھی ہے۔ ایک وہ جو پڑوسی بھی ہے اور قرابت مند بھی، اسے الجار ذی القربہ سے تعبیر کیا ہے اور اس کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے پڑوسیوں کے مقابلے میں یہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ جو ترتیب قائم کی ہے حسن سلوک کن کن سے ہونا چاہیے، تو اس میں ترتیب ہی یہ بتا دیتی ہے کہ اقدم کون ہے اور کس کے حق کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو والدین سب سے پہلے تھے، اعزاء و اقربا اس کے بعد آئے، پھر مسافروں اور غلاموں کا ذکر کیا اور اب پڑوسی۔ ایک وہ جو پڑوسی بھی ہے اور قرابت مند بھی، اسے الجار ذی القربہ سے تعبیر کیا ہے اور اس کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے پڑوسیوں کے مقابلے میں یہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ دوسرا وہ جو قرابت مند تو نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، یعنی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خونی یا نسبی تعلق نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے۔ اس کے لیے الجار الجنب یعنی اجنبی پڑوسی کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ اجنبیت رشتہ و قرابت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس لحاظ سے اجنبی ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی برادری کا ہے یا آپ کا کوئی ماموں ہے یا چچا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور دین و مذہب میں اختلاف کے باعث بھی ہو سکتی ہے، یعنی اجنبیت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے وطن کا نہیں ہے، تو اس طرح کی اجنبیتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن پڑوسی ہے، بہرحال آپ کے ساتھ رہتا ہے یا آپ کے محلے میں رہتا ہے۔
دوسرا وہ جو قرابت مند تو نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، اس کے لیے الجار الجنب یعنی اجنبی پڑوسی کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ اجنبیت رشتہ و قرابت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے اور دین و مذہب میں اختلاف کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔ قرابت مند پڑوسی کے بعد اسی کا درجہ ہے، یعنی پہلا درجہ ان پڑوسیوں کا ہے جن سے رشتہ داری بھی ہے کسی نہ کسی درجے میں، برادری کے ہیں، کوئی تعلق پہلے سے ہے، اور دوسرے یہ پڑوسی کہ جن سے وہ رشتہ تو نہیں ہے لیکن پڑوس ہے۔ تیسرا وہ جو سفر و حضر میں کسی جگہ آدمی کا ساتھی یا ہم نشین بن گیا ہے، یعنی آپ کے پاس بیٹھنے والا، دفتر میں بیٹھنے والا، دوستی میں بیٹھنے والا، مجلس میں بیٹھنے والا، کہیں گئے اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو قرآن مجید اس کو بھی پڑوسی کہتا ہے، یعنی یہ تیسری قسم بیان کی ہے۔ تیسرا وہ جو سفر و حضر میں کسی جگہ آدمی کا ساتھی یا ہم نشین بن گیا ہے، قرآن نے اسے صاحب بالجنب سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے جس طرح دوسرے پڑوسیوں کے لیے فرمائی ہے۔ یعنی وہ شخص آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، آپ کے ساتھ جہاز میں ساتھ کی نشست پر بیٹھا ہے، وہ بھی پڑوسی ہو گیا ہے، وہ بھی ہم نشین ہے، اور اس کے بھی حقوق قائم کر دیے، اس سے بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس باب میں یہ ہے۔ قرآن مجید نے تو بس اصولی طور پر بات کی کہ والدین سے حسن سلوک کرو، اپنے اعزاء و اقربا سے حسن سلوک کرو، مسافروں سے حسن سلوک کرو، غلاموں سے حسن سلوک کرو، اور پھر آخر میں پڑوسیوں سے اور ان کی قسمیں بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس باب میں یہ ہے۔ ابو شریح کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، یعنی حسن سلوک کرنا تھا، اس کے بجائے شرارتوں کا ہدف بنا لیا گیا، تنگ کرنا شروع کر دیا گیا، اذیت دینا شروع کر دی گئی۔ یہ ہزار پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ کسی کو کبھی اگر برے پڑوسیوں سے واسطہ پڑا ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اس معاملے میں کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت کے اعتبار سے اس کا ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، اس لیے کہ اس سے اس کے پڑوسی اذیت میں رہے۔ اس میں بڑی تنبیہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے آپ کو بندہ مومن بھی سمجھتا ہے، نماز روزے کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں، ان کے لیے وہ باعث اذیت ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے آدمی کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں رد کر دیا جائے گا، مومن نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہاں دنیا میں مسلمان ہونا یا نہ ہونا زیر بحث نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور میں ایمان کو قبول ہونا چاہیے نا۔ یہاں تو ہم زیادہ سے زیادہ مردم شماری کے رجسٹر میں نام لکھوا لیتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جب اس بارگاہ میں اٹھیں، قیامت کے دن جب سامنے آئیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں شامل کرے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، یعنی اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی کا بیان ہے، یعنی ابو شریح کا بیان ہے کہ ارشاد ہوا، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، یعنی حسن سلوک کرے، عزت کرے، احترام کے ساتھ پیش آئے۔ یہ پڑوسی کا حق ہے، وہ آپ کا قریبی رہنے والا ہے، اور جو لوگ دنیا اور اس کے مسائل سے واقف ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات اعزاء و اقربا سے زیادہ پڑوسی آپ کے کام آتے ہیں، اور پڑوسیوں سے آپ کے معاملات زیادہ پڑتے ہیں، اور کسی حادثے کی صورت میں یا کسی اور تکلیف کی صورت میں آپ کے سب سے قریبی عزیز وہی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ان سے اچھی توقع رکھنی چاہیے، اسی طرح خود بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، عزت دینی چاہیے۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جبریل نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ مجھے خیال ہوا یہ تو عنقریب اسے وراثت میں حقدار بنا دیں گے، یعنی بار بار آ کر یہ کہا کہ پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں کا حق۔ یہ اصل میں ہے بھی بڑی خوبصورت تعبیر
کیونکہ ہم جب دنیا میں اپنی معاشرت کی ابتدا کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے کہ چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے تعلقات روابط ہو سکتا ہے عالمی سطح پر پھیلے ہوئے ہوں، ممکن ہے ایک پوری قوم کی سطح پر ہوں، لیکن عام لوگ، اور وہی ظاہر ہے کہ سب سے بڑی تعداد میں ہے، ان کے ہاں یہ تعلق کسی طرح پاس پڑوس سے، ہم نشینی سے، دفتر کی ملاقات سے، انہی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑا حق اس کا بیان کیا، اچھی معاشرت اسی سے وجود میں آتی ہے۔ جبریل نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ مجھے خیال ہوا یہ تو عنقریب اسے وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ ان سب روایات کے حوالے نیچے موجود ہیں، وہ دیکھ لیے جا سکتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ آپ نے انہیں نصیحت فرمائی، ابو ذر شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی بڑھا دو اور اس سے اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کرتے رہو۔ یعنی اگر بہت ان کی خدمت کرنے کی استطاعت نہیں ہے، غربت ہے، تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا زیادہ شوربہ کر کے سالن اپنے لیے پکا لو اور اس میں سے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، کچھ نہ کچھ ان کو بھی بھیجتے رہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہی نصیحت آپ نے عورتوں کو بھی کی اور فرمایا، مسلمان بیویوں تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کے لیے کسی تحفے کو حقیر نہ سمجھے، یعنی کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو، جو کچھ بھی تمہیں میسر ہو وہ کچھ ان کی خدمت میں بھیجتے رہو، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو اس وقت شہری زندگی ہے اس میں ان چیزوں کی اتنی اہمیت لوگ نہیں محسوس کرتے۔ ریاستوں کا نظام بہت منظم ہو گیا ہے، کچھ ادارے بن گئے ہیں، پاس پڑوس کی اتنی ضرورت نہیں رہی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ معاشرت کی بنیاد یہی پڑوس ہے۔ یعنی آپ کے قریبی دوست، آپ کے احباب، ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اسی پڑوس کے تعلق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں بیٹھنے کی ایک جگہ ہے، کہیں مجلس آرائی کی ایک جگہ ہے، کہیں کسی دفتر میں آپ اکٹھے کام کرتے ہیں، کہیں کسی کاروبار میں اشتراک ہو گیا ہے، کہیں کسی انجمن میں کسی دین کی خدمت کے معاملے میں آپ ایک دوسرے سے اکٹھے ہیں۔ تو یہ ہم نشینی جو ہے، جو پیدا ہوتی ہے، یہ اصل میں قرآن کی اصطلاح میں ایک طرح کی ہمسائیگی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے ہمسائے، یعنی ہم نشین ہمسائے، اس طرح کے ہمسائے کے جو آپ کے ہاں محلے میں یا گلی میں یا آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، اور وہ کہ جو پھر قرابت بند بھی ہے۔ تو درجہ بدرجہ ان سب کے حقوق ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق، یعنی والدین سے حسن سلوک، اعزاء و اقربا سے حسن سلوک، پڑوسیوں سے، غلاموں سے، مسافروں سے۔ اب تیسرا حکم ہے اللہ کی راہ میں انفاق۔ یہ 10 احکام ہیں، جیسے کہ میں عرض کر چکا، قرآن مجید نے ان کو اسی ترتیب سے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 بنیادی احکام۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے۔ یعنی ایک تو وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ریاست کا حق ادا کر دیتے ہیں، معاشرے کا حق ادا کر دیتے ہیں، جسے ہمارے ہاں زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں محض زکوٰۃ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں انفاق، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو عنایت فرمائی ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں، وہ جس طرح انہیں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اسی طرح اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد انہیں دوسرے ابنائے نو پر بھی خرچ کرے۔ ذاتی اور کاروباری ضرورتیں یہ حال کی بھی ہوتی ہیں، یہ مستقبل کی بھی ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے پاس کچھ زائد ہے تو یہ معاشرے کا حق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھا کر پھینک دیں یا کسی نہ کسی کو زبردستی دے دیں، یہ سمجھیں کہ یہ میرے پاس ایک امانت ہے، مجھے بھی حق ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی تو میں خرچ کر لوں گا، لیکن اگر کسی اور کی ضرورت سامنے آتی ہے تو مجھے فراخ دلی کے ساتھ اسے پورا کرنا چاہیے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک قائم ہو جائے، یعنی ہمارا پروردگار، زمین و آسمان کا بادشاہ، اس سے ہمارا تعلق
بالکل صحیح قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے پر جڑ جائے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں جن پر سارے دین کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا صحیح رہنا، صحیح ہونا، اور بندوں کے ساتھ تعلق کا صحیح رہنا اور صحیح ہونا۔ پہلی چیز یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ اسی لیے نماز کو 5 اوقات پر پھیلا دیا گیا ہے تاکہ اللہ کی یاد ہمارے شب و روز کی ہر کروٹ پر نمایاں ہوتی رہے۔ اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ یہاں عبادات زیر بحث نہیں ہے، وہ اپنے محل میں زیر بحث آئیں گی۔ اور دوسری انفاق سے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی کسی سے حسن سلوک کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، خندہ پیشانی سے معاملات کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنا کمایا ہوا دوسروں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بندوں کے ساتھ محبت بھی آخری درجے میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کا صلہ بھی خدا کی محبت ہی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ محبت کا صلہ پھر خدا کی محبت ہے۔ خدا کی محبت براہ راست اس کا مظہر کیا ہے؟ نماز۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، 5 وقت آواز آتی ہے تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا صلہ بھی خدا کی محبت میں افزونی کی صورت میں ملتا ہے۔ یعنی بندے کے اندر اپنے رب کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سب اپنے رب ہی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر رب کی محبت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو دونوں پہلوؤں سے یہ محبت ہی صلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے۔ یعنی یہاں تو بظاہر دے رہا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی بچت اٹھاتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ گویا محفوظ کرنا ہے نہ کہ خرچ کرنا۔ تو یہ خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے سیدنا مسیح نے کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو ظاہر کے لحاظ سے خرچ کرتے ہو، لیکن حقیقت کے لحاظ سے آسمان پر جمع کرتے ہو، یعنی وہ سب وہاں جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کا دل بھی اس کے نتیجے میں وہیں لگا رہتا ہے۔ یعنی جب مال وہاں چلا جاتا ہے تو دل بھی وہیں لگا رہتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ نہایت مؤثر اسالیب میں اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے، یہ سورہ منافقون کی 10 آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ یعنی یہ جو دنیا کی مہلت ہے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اگر اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ حسرت سے کہے کہ پروردگار تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا، اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جماعت بندی ہوگی، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو منکرین اپنے زمرے میں اٹھیں گے، معاندین اپنے زمرے میں اٹھیں گے، مشرکین اپنے زمرے میں اٹھیں گے، لیکن اللہ کے بندے صالحین کے زمرے میں اٹھیں گے۔ یہی تعبیر ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے۔ اس میں پھر آگے جو درجات بیان کیے ہیں اور خود قرآن ہی نے بیان کر دیے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب لوگ بہرحال جب نیکی کرتے ہیں، خیر کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ صالحین کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ انہی کے اندر سے پھر کچھ کو خدا توفیق دیتا ہے تو وہ اپنی زندگی خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ شہداء ہیں، اور پھر انہی میں وہ آگے لوگ ہیں
جن کو صدیقین سے تعبیر کیا ہے، گویا اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنی مسابقت میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے گویا صدیقین قرار پاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مراتب ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں۔ باقی قرآن مجید کے متوازی جو دینی فکر پیدا ہوتی ہے، اس میں پھر غوث، قطب، ابدال، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن نے یہی کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہی درجات ہیں جن کے پانے کی انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ عمل کے درجات ہیں، صحیح علم کے درجات ہیں، یہ اس دنیا کے درجات نہیں ہیں جو لوگوں نے توہمات سے پیدا کر لی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چیز ہے، یعنی صالحین کا زمرہ، جس میں تم اس وقت چاہو گے کہ تمہیں اٹھایا جائے، تم اس وقت وہاں شامل ہو۔ اگر اس میں شامل ہونا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اپنے مال میں حق سمجھو دوسروں کا اور اس کو ان پر خرچ کرتے رہو۔ یہ انفاق، یعنی یہ جو حکم دیا ہے کہ انفقو، خرچ کرو، انفقو مما رزقناکم، یہ انفاق اعزاء و اقربا اور یتامہ و مساکین کا حق ہے۔ یعنی یہ خیال نہ کریں کہ یہ آپ کے اوپر کوئی بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے یا آپ بڑا احسان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، جس پروردگار نے یہ مال دیا ہے اس نے اصل میں یہ حق بھی اس کے ساتھ قائم کر دیا ہے۔ تو یہ ادائے حقوق کا معاملہ ہے، ایفائے حقوق کا معاملہ ہے، یہ کسی پر احسان کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ انفاق اعزاء و اقربا اور یتامہ و مساکین کا حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے۔ جب حق ہے تو پھر ادا ہونا چاہیے۔ قرآن کی زیر بحث آیتوں میں اس کے لیے یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی اس کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے یہ بات ایک دوسری جگہ صاف واضح کر دی ہے کہ ان حقوق سے بے پرواہ ہو کر اگر کوئی شخص مال و دولت جمع کرتا ہے، یعنی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو خرچ کرے گا آدمی۔ میں نے عرض کیا کہ ذاتی ضرورتوں پر بھی کرے گا، کاروباری ضرورتوں پر بھی کرے گا، ذاتی ضرورتوں کے لیے بچا کر بھی رکھے گا، کاروباری ضرورتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچا کے رکھے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر آدمی اس سے زیادہ رکھتا ہے اور وہ معاشرے کے اس حق کو نہیں مانتا یا اس سے بے پرواہ رہتا ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر یہ کنز ہے، یعنی اب یہ جو مال جمع کر رہے ہو یہ بچت نہیں ہے، یہ ضرورت کی بچت نہیں ہے، یہ اب کنز ہو گیا ہے، اور اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، جس سے ہر بندہ مومن کو اپنے پروردگار کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میرے علم کے حد تک اس سے زیادہ سخت آیت قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے کوئی نہیں۔ یہ جو میں اب پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ توبہ کی 34-35 آیات ہیں، ذرا سنیے۔ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی کنز کا مطلب سمجھ لیا کہ ذاتی کاروباری ضرورتوں کے لیے، حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے لیے جو کچھ آپ نے رکھا ہے، جو کچھ آپ نے کھایا پیا ہے، وہ سب جائز ہے، اس پر کنز کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور ضرورتوں میں انسان کے جمالیاتی احساس کی ضرورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھنا چاہیے۔ اگر معاشرے کا حق نہیں سمجھا، میں پھر عرض کر دوں کہ یہ نہیں کہ اٹھا کے باہر پھینک دیں، یعنی یہ سمجھ کر اپنے پاس رکھیں کہ مجھے ضرورت پیش آئی تو میں خرچ کروں گا، اور اگر کسی میرے بھائی کو ضرورت پیش آئی تو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ ضرورت پوری کرنے کے دونوں طریقے، یعنی ایک اول درجے کا اور دوسرا دوسرے درجے کا، وہ دونوں جائز رکھے گئے ہیں، یعنی آپ کسی کو دے دیں یا کسی کو قرض دیں۔ اور چونکہ قرض ضرورت ہی کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی اپنے کسی بھائی کی ذاتی ضرورت، کاروباری ضرورت، اس لیے اس پر ایک پائی کا منافع لینا بھی اسلام میں بڑا ظلم قرار دے دیا گیا ہے۔ قرض اصل میں یہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں
اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کے ہاں خرچ کرنے کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کرتے، اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ بہت ہی سخت تہدید ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے، اور ہر مسلمان کو اپنے اس عمل پر ایک مرتبہ پھر توجہ کر لینی چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کے لیے صحیح ترتیب کیا ہے۔ اپنی ذاتی ضرورتیں فراخ دلی کے ساتھ پوری کرے، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کرے، حال مستقبل کے لیے تمام چیزوں کو ملحوظ رکھے، اپنے لیے کچھ بچا کر بھی رکھے، اس کو آگے قرآن نے خود بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اسے معاشرے کا حق سمجھے۔ کنز اس کو کہتے ہیں، اور اس پر یہ سخت وعید سنائی ہے۔ اس حکم کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر یہ حق عائد ہوتا ہے، یعنی یہاں پر ایک بڑی لطیف چیز قرآن زیر بحث لے آیا ہے کہ آپ پر اللہ کی نعمت ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، آج نہیں ہے کل اور آ جائے گا، بحیثیت مجموعی کاروبار ہے، ملازمت ہے، حالات میں نشیب و فراز تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال امید ہر وقت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بے روزگار پڑے ہوئے ہیں، مسکین ہو گئے ہیں یا کچھ اور صورت ہے، کھاتے کماتے ہیں۔ اس میں دو حالتوں کو زیر بحث لے آیا گیا ہے، پاس تھا، پاس نہیں ہے لیکن آنا تو ہے۔ تو اب دیکھیے کس لطافت سے اس کو موضوع بنایا ہے۔ اس حکم کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر یہ حق عائد ہوتا ہے، یعنی جن کو اللہ دیتا رہتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے، جن کے پاس اس کا کرم، اس کی عنایت ہوتی رہتی ہے، خواہ وہ ملازمت کی صورت میں ہو رہی ہے، تنخواہ کی صورت میں ہو رہی ہے، کاروبار کی صورت میں ہو رہی ہے، کسی بھی صورت میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کے امتحان میں مال کے بارے میں نہیں ڈالا، بلکہ اسی طرح دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے، شکر گزاری کا امتحان کر رہا ہے۔ حق ان پر عائد ہو گیا، یعنی اصول میں حق عائد ہے، اب پاس ہے یا نہیں ہے، کسی موقع پر دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ ان کے حالات اگر کسی وقت ایسے ہوں کہ کسی حقدار کی مدد سے مجبوراً اعراض کرنا پڑے، یعنی اب آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، آنا ہے، ہوگا کسی وقت، جب آنا ہے یا پہلے موجود تھا اس وقت تو دینا چاہیے، اگر نہیں دیا یا اس کی ضرورت پوری نہیں کی، اور اس کے باوجود نہیں کی کہ نہ وہ آپ کی بچت کا معاملہ تھا، نہ حال اور مستقبل کا معاملہ تھا، نہ ذاتی اور کاروباری ضروریات کا معاملہ تھا، بلکہ محض کساوت تھی، دل کی سختی تھی، مال سے محبت تھی کہ نہیں دیا، تو وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کنز کے دائرے میں چلا گیا جس پر وہ وعید سنائی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ ہیں تو وہی کہ جن پر اللہ عنایت فرماتا ہے، جس کو فراخی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کے حالات اگر کسی وقت ایسے ہوں کہ کسی حقدار کی مدد سے مجبوراً اعراض کرنا پڑے، یعنی اب معذرت ہی کریں گے نا، اس وقت تو موجود نہیں ہے، اور توقع ہے کہ مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے، یعنی وہی صورت ہوتی ہے، وہی کاروبار کر رہے ہیں، آنا ہی ہے، تنخواہ ملنی ہی ہے، کسی موقع پر کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں وہ میسر ہونے ہی ہیں، اور توقع ہے کہ مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے، تو جو مانگنے آ گیا ہے اس کی دلداری کی جائے، اور آئندہ کے لیے اچھے وعدے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، یعنی پھر اس کی اخلاقیات یہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، یعنی اعراض کر لو، اور اس موقع پر جیسے اپنی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت بچے نے یہ چیز مانگی ہے یا بیوی نے مطالبہ کیا ہے یا یہ ضرورت پوری نہیں کر سکا، تو پروردگار رحمت فرما، اسی جذبے سے اس وقت یہ خیال بھی دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ مالک یہ میرے پاس یہ ضرورت لے کے آ گیا ہے، رحمت فرما۔ تو بالکل وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، ابتغاء رحمت من ربک، یعنی خدا کی رحمت ہوتی ہے، تم پر بارہا ہوتی رہی ہے، تو اب بھی اس کی رحمت کی توقع کرو، اور پورے جذبے کے ساتھ یہ کہو کہ اس وقت میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن
مستقبل میں کوشش کروں گا کہ یہ ضرورت پوری کروں۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور بڑی محبت کی، نرمی کی، عزت کے ساتھ رخصت کرنے کی بات کرو، یعنی تمہارا رویہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ یہ انفاق علانیہ ہو یا چھپا کر کیا جائے، اب یہ بحث ہو گئی کہ کیا لوگوں کو اگر کچھ دینا ہے یا معاشرے کی کوئی خدمت کرنی ہے تو یہ علانیہ ہونی چاہیے یا چھپا کر ہونی چاہیے۔ یہ انفاق علانیہ ہو یا چھپا کر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کا ایک ایک حبہ اس کے علم میں رہتا ہے، یعنی دونوں کی اجازت دی۔ یہ فرما دیا ہے کہ بعض موقعوں پر علانیہ ہی ٹھیک ہوتا ہے اور بعض موقعوں پر چھپا کر ہی دینا چاہیے۔ دوسرے کی عزت نفس اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو ملحوظ رہنی چاہیے، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ اگر تم نے چھپا کر دیا ہے تو اللہ کے علم میں نہیں آئے گا۔ اس کا ایک ایک حبہ اس کے علم میں رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا صلہ بھی وہ اپنے وعدے کے مطابق لازماً دے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی 270 271 آیات ہیں، اور سنیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بشارتیں دی ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے یا جو نظر بھی تم مانو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز میرے علم میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تو یہ خیال نہ کرو کہ کچھ ضائع کر رہے ہو، اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس میں بھی بڑی لطیف چیز ہے جو بیان کی ہے کہ اس وقت جو تمہارے پاس آیا ہے تم اس کے مددگار ہو، قیامت میں تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو یہاں اگر تم اس کی مدد کرتے ہو تو قیامت میں وہ پروردگار زمین و آسمان کا بادشاہ تمہارا مددگار ہوگا۔ اور سوچو کہ اس وقت تمہارے نامہ اعمال میں جو کمی ہوگی، جب تم ضرورت مند ہو کے ہاتھ پھیلاؤ گے، جب تم مغفرت چاہو گے، جب تم شفاعت کی امیدیں کرو گے، اس وقت کون مدد کرے گا؟ تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے، اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تم کو اس کا صلہ دے گا اور اس سے تمہارے بہت سے گناہ تم سے جھاڑ دے گا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ صلہ دے گا، بلکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس انفاق کو، یعنی جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس انفاق کو وہ اپنے ہاں برکت دیتا۔ ہم نے جو کچھ خرچ کیا وہ 2 پیسے تھے، یہ 2 پیسے ہی نہیں ہیں جو وہ واپس کر دے گا یا اس کا صلہ اس کے مطابق دے دے گا، وہ اس انفاق کو برکت دیتا اور اپنے فضل و عنایت سے اس کی رائی کو پربت بنا دیتا ہے، ایک دانے کو ہمالیہ پہاڑ بنا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ بقرہ کی 261 آیت ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، اس طرح کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی جس طرح تم اس کی زمین میں بیج ڈالتے ہو تو ایک دانے سے ایک دانہ نہیں نکالتا، یعنی اس پر بالیاں نکالتا ہے، ہر بالی میں
100 دانے پیدا کر دیتا ہے، تو قیامت میں جو تم نے یہ بیج بویا ہے انفاق کا، یہ ایسے ہی برگ و بار لائے گا، ایسے ہی کھیت لہلہارے ہوں گے، اور ایسے ہی یہ فصل تمہارے لیے تیار ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت تمثیل ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ اس بڑھوتری کی تمثیل ہے جو راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب میں ہوگی۔ یعنی یہ در حقیقت تمثیل اس بات کی ہے کہ جو کچھ اللہ کو دیا ہے وہ کس صورت میں تم کو ملے گا، تو اس کی آگے وضاحت فرمائی ہے۔ اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔